مختلف اضلاع سے کسانوں کی جناح آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کسانوں کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی بھی جاری ہے۔ نہیں ہے یہ قائد اعظم کسی ایک برادری سے نہیں ہے، یہ قید کسی ایک فرقے کا قید نہیں ہے، یہ قید پورے ملت اسلامیہ پورے پاکستان کا ہے۔ ہم نے اس کے گھر کو جلا دیا ان دہشت گردوں نے۔ ہم کسان اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچی۔ ہم نے آرمی ہاؤس جلا دیا، کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا۔ آپ یقین کریں جب ہم باہر جہاں پہنچے ہیں، یہاں کا نظارہ دیکھا ہے تو لفظ ایک ہی منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں مذمت کرنے کے۔ ہم اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ ہم کسان ہیں، ہم محب وطن ہیں۔ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا پاکستان میں، ہمارا مرنا پاکستان میں، ہماری اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، قبریں ادھر، ہمارا ایمان بھی ادھر ہے۔ ہمارے ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ گھر نہیں جلا، یہ ہمارا دل جلا ہے۔ ہم نے کس کو خوش کیا؟ اپنے سب سے بڑے دشمن انڈیا کو، کتے کو، اس کو خوش کیا ہم نے۔ جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ ہمارے اپنوں نے کر دکھایا۔ آج پوری قوم افسردہ ہے اس بات پہ، پوری قوم غمگین ہے اس بات کے اوپر۔ آپ یقین کر لیں، میں بہت سارے گھروں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں اس دن انہوں نے روٹی نہیں کھائی۔ ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتایا جا سکتا کہ ان کو لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچی۔ ہم کسان ہیں، فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان، ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ پاکستان مکمل ہوتا ہے، فوڈ سیکورٹی اور بارڈر سیکورٹی تب مکمل ہوتی ہے جب کسان اور جوان کام کر رہے ہوں۔ جوان ہمارے بارڈر کے اوپر روزانہ شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہوں۔ پچھلے دنوں میں ہمارے علاقے میں، آج سے کچھ 6 دن پہلے، بلوچستان سے ایک ہمارے فوجی جوان کی لاش آئی۔ لانے والا کون تھا؟ اس کا سکا بھائی، وہ بھی فوجی تھا۔ آپ یقین کر لیں، جب اس نوجوان نے وہاں پہ بات چیت کی تو کلیجہ منہ کو آتا تھا، لیکن میں نے سب سے مضبوط کس کو دیکھا اس وقت؟ اسی جوان کو جس کا بھائی شہید ہو کے آیا تھا۔ یہ ان کا جذبہ، اور ہمارا کیا جذبہ ہے کہ ہم نے ان شہیدوں کی نشانیاں جلا دی، ان کی یادگاریں توڑ دی۔ جو شہیدیں ہمارے ماتھے کا جھومر تھے، جن شہیدوں کی وجہ سے یہ ملک بچا، وہ شہید بھی شامل ہیں جن کو یہ یقین تھا کہ میں جہاز اڑا کے جا رہا ہوں، میں نے واپس نہیں آنا۔ مجھے ایک چیز بتا دے، کون سا سیاستدان ہے یہ جو قربانی دے گا؟ کسی ایک کا نام بتا دے جو اپنے کہے کہ میں ملک کی خاطر ابھی جان دینے کو تیار ہوں، میں دشمن سے جا کے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یار ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا۔ ہمیں تو اپنوں نے مار دیا، اپنے دہشت گردوں نے مار دیا۔ آج آپ یقین کریں، ہر جگہ پہ جوان ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ زراعت میں اگر سیلاب آئے، ہمیں کس نے ساتھ دیا؟ پاک فوج نے۔ زلزلہ آئے، کون ساتھ دیتا ہے؟ پاک فوج۔ جب بھی کوئی ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، آج سے 2-3 سال پہلے ٹڈی دل آئی، آپ یقین کر لیں پاک آرمی کے جوان دن رات ہمارے ساتھ تھے۔ اللہ کے مہربانی سے ہماری تمام فصلوں کو محفوظ کیا گیا، ورنہ کیا ہوتا؟ جہاں بھی ایمرجنسی ہوتی ہے، میں ٹی وی پہ خبر ایک دن دیکھ رہا تھا کہ ڈی جی خان میں ایک ٹریکٹر ٹرالی گر گئی۔ کس کو بلایا گیا؟ آرمی کے غوطہ خوروں کو بلاؤ۔ ہم نے کیا ان کے ساتھ؟ ہم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ ان کے گھروں میں ان شہیدوں کی جس بچی، جس کی بھتیجی اپنے چچا کی یادگار کے ساتھ، ٹوٹی یادگار کے ساتھ چیخیں مار کے رو رہی تھی، کیا اس جذبات کا ہمیں احساس ہے؟ اس بچی کے جذبات دیکھو، یہی پوری قوم کے جذبات ہے۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، ہم کسان، ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان بنانے کے لیے، بہت شہید ہوئے، عزتیں لوٹی، تب یہ پاکستان بنا۔ پاکستان کو آسانی سے نہیں بن گیا تھا۔ پاکستان جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے سانس لے رہے ہیں، یہ قید کا گھر ہے، یہ پورا پاکستان قید کا گھر ہے۔ پورے پاکستان میں جو انہوں نے دہشت گردی کی، جہاں جہاں انہیں ایٹمی تنصیبات نظر آئے، کیا وجہ تھی کہ ہر جگہ پہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہے؟ کیا وجہ تھی
کہ ہر جگہ پہ ایٹمی جہاں پہ تنصیبات ہے آرمی کی وہاں پہ حملہ کیا گیا. یہ سوچی سمجھی سازش تھی, یہ مشورے کے ساتھ سب کو تھا. میں کہوں گا ان سہولت کاروں کے ساتھ, ان جو مشورہ دینے والے ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے پوری دنیا کو نظر آئے, کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان نہیں ہوگا, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, تو پھر ہماری کیا حقیقت ہوگی, ہم کیا کریں گے. آپ یقین کر لیں کہ اس وقت میں کسان ہوں, ہم پہلے ہی پریشان ہیں, پہلے یہ ملک پریشان ہے. ہمارے حکمرانوں نے کشکول کا سائز بڑا کر لیا ہے, لیکن اپنے ملک کی معیشت کو بہتر نہیں کیا. دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو, اسلامی ہو, جمہوری ہو, غیر جمہوری ہو, اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو بہتر کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج نہ معیشت ٹھیک ہے, نہ امن و امان ٹھیک ہے. وجہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے. زراعت کہیں بھی حکومتی ترجیحات میں نہیں ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود زراعت بہتر ہوگی. آپ یقین کر لیں, ہم نے پچھلے 2 مہینے سے کام کیا ہے. گزارش کی موجودہ آرمی چیف کو کہ خدا کے لیے غیر آباد رقموں کو آباد کر کے کاشتکاروں میں تقسیم کیا جائے, کیونکہ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ ایڈ کر رہے ہیں یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں, لیکن ہماری ایگریکلچر میں گروتھ نہیں ہے. ہم ایک امپورٹ کنٹری بن کے رہ گئے ہیں. ہم تقریباً 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور پاک آرمی کے جوان ہمارے ساتھ چل پڑے اس کام کے لیے. ہم نے کیا کیا, ہر جگہ پہ ان کی یادگاریں اڑا دی, ان کی نشانیاں ختم کر دی. پاک آرمی نے کہاں ہمارا ساتھ نہیں دیا. میرے خیال میں اس جیسی آرمی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی آرمی اتنا کام نہیں کرتی جتنی ہماری آرمی کام کرتی ہے, جتنے ہمارا جوان. وجہ ہمارا جوان مسلمان ہے, وہ کلمہ پڑھتا ہے, اس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا, وہ سمجھتا ہے میں شہید ہوں. دنیا میں اور کون شہید اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ کون سیاستدان ہے جو کہے کہ میں بارڈر پہ جا کے قربانی دیتا ہوں؟ یہ جوان ہی دیتا ہے قربانی. یہ ہر وقت زمان پارک سے فرار ہونے والے 8 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ایس پی سول لائن حسن جاوید بھٹی کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد نہر کے راستے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی بھی اطلاعات ہیں کہ زمان پارک میں شرپسند افراد موجود ہیں. اس وقت زمان پارک کی کیا صورتحال ہے, اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے حمزہ خورشید سے جو اس وقت وہاں زمان پارک میں ہی موجود ہیں. حمزہ آگاہ کیجیے گا. آج بالکل میں اس وقت موجود ہوں مال روڈ پہ, جو راستہ بالکل زمان پارک کی طرف جاتا ہے, اور یہاں پر جو ہے اب سے کچھ دیر قبل ایس پی سول لائن جو ہے وہ تمام ناکوں کی جو ہے وہ گشت کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک کیا, اور میڈیا ٹاک میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے زمان پارک کے گرد و نواح سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والے 8 مشتبہ افراد جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں, جو کہ 9 مئی کے واقعہ میں شامل تھے. اس کے علاوہ ایس پی سول لائنز کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر مزید بھی اطلاعات ہیں کہ زمان پارک کے اندر جو ہے وہ مزید انتشار پسند عناصر جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں جن کو گرفتار کیا جائے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے بھاگنے کسی کو نہیں دیں گے, یہاں پر سیکیورٹی موجود ہے اور راستے جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں, اور گہری جو نظر ہے وہ رکھی جا رہی ہے. جو مزید افراد ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. اگرچہ آپریشن کی بات پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن کی اجازت اگر ملی تو اس کو فالو کریں گے, جو انسٹرکشنز آئیں گی اس کو ضرور فالو کیا جائے گا. البتہ ابھی تک جو ہے وہ راستے جو ہیں وہ بند کیے گئے. اگر میں سیکیورٹی کی اگر میں ٹریفک صورتحال کی بات کروں تو اس وقت ٹریفک جو ہے اس کا نظام خاصا متاثر ہے. اگر میں مال روڈ کی بات کروں تو یہاں پر ٹریفک خاصی سست روی کا شکار ہے. اس کے علاوہ دھرم پورہ ہے, اس کے علاوہ گڑی شہوت, تمام جو ہے وہ سڑکوں کو ڈائیورجنس لگائی گئی ہیں, لیکن یہ وہ سڑکیں ہیں جن کو خاصی جو ہے وہ ٹریفک دیکھنے میں ملتی ہے. اس وجہ سے ہر طرف جو ہے اس وقت ٹریفک جیم کا سامنا ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں زمان پارک کی صورتحال کی تو اس وقت یہاں پر جتنے بھی ناکے ہیں وہاں پر پولیس کی نفری تو موجود ہے, لیکن جو نفری جس تعداد میں آپریشن کرنے پہنچا کرتی تھی زمان پارک, اس تعداد میں یہاں پر نفری نہیں ہے. ہر ناکے پر جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 اہلکار موجود ہیں, اور اس کے اندر اینٹی رائٹ فورس بھی ہے, اور اس کے اندر تھانے کی نفری بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں فی الحال کی صورتحال کی تو ابھی تک زمان پارک میں کارکنان کا کوئی جو ہے وہ نام نشان نہیں ہے. ہاں البتہ عمران خان جو ہے وہ اندر موجود ہے, جن کا وکلاء کے ساتھ مشاورتی اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. لیکن اگر میں بات کروں جو رونقیں زمان پارک میں لگا کرتی تھی, جو میلے سجا کرتے تھے, اس وقت اگر میرے عقب میں آپ دیکھ سکیں تو یہ مال روڈ سے چلنے والی سڑک تا دھرم پورہ سناٹے ہیں. یہاں پر
कोई कारकुन का नाम निशान नहीं है। यहाँ के जो कायदीन और नुमाइंदगान मौजूद रहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके कैंप्स जो हैं वो बंद हैं। वहाँ पर भी कोई लाइटों का इंतज़ाम नहीं है और किसी भी किस्म का बैठने का इंतज़ाम नहीं है। ज़मान पार्क को जो है वो खाली छोड़ दिया गया है। जी ठीक है, हम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलेगुर रहमान से रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली के वक्त के हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात में तालीम, मौजूदा मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। आबिद शेर अली ने गवर्नर पंजाब को फैसलाबाद में यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मसाइल से आगाह किया है, जबकि गवर्नर पंजाब का कहना था कि इंशाअल्लाह जल्द तमाम बहरानों पर काबू पा लिया जाएगा। मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं। यासीन, मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी, गवर्नर पंजाब बिलेगुर रहमान से आज गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक़ वफाकी वज़ीर व सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली ने अपने वक्त के हमरा मुलाकात की है। मुलाकात में तलीम, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत सोच बहुत अहम है। माशरे में और बिलखुसूस नौजवानों में उम्मीद और मुस्बत सोच पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसी से मुल्क में तरक्की आएगी। सियासत अवामी खिदमत का नाम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली और बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है और बहुत जल्द तमाम बहरानों पर काबू पा लेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क व कौम की तरक्की के लिए अच्छी पॉलिसियों का न सिर्फ तसलसल रहना चाहिए बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए। इस मौके पर आबिद शेर अली ने कहा कि गवर्नर पंजाब को फैसलाबाद में यूनिवर्सिटियों के हवाले से उन्होंने अपने मसाइल से गवर्नर को आगाह किया है। गवर्नर ने कहा कि बतौर चांसलर यूनिवर्सिटियों के गवर्नेंस के मामले में बेहतरी लाना इनकी तरजीह है। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा यूनिवर्सिटियों में बड़ी तादाद में वाइस चांसलर तैनात किए जा रहे हैं ताकि किसी भी वजह से वाइस चांसलर की अदम मौजूदगी में जामियात इंतजामिया और बिला मूल जो तमाम मामलात बिला मूल बला तक जारी रख सकें। और गवर्नर ने कहा कि इस जदीद दौर में तालीमी दौरों में नौजवानों को IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी से आहंग करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जो महारतों पर के साथ साथ छात्रा को तलबा की अखलाकी तरबियत भी खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर ने कहा कि इस हवाले से उन्होंने वाइस चांसलर को खास ताकीद की है और यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कायम 7 कंसोर्शियम्स में से एक ठीक है, मोहम्मद यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वासा के शोबा ONM की नाहली का मामला, सीवरेज के पानी की निकासी का बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। शहर के बेशतर इलाकों में गटर उबलने लगे, जबकि डिसल्टिंग न होने से लेडी HSN अस्पताल की मरकजी शाहराह के गटर ओवरफ्लो हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। वासा हुकाम की जानिब से कुछ रोज कबल ये रिपोर्ट शाया की गई थी कि शहर लाहौर की जो मरकजी ड्रेन है उनकी डिसिल्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद शहर लाहौर में इस वक्त निकासी आब का ये बड़ा बहरान पैदा हो चुका है कि शहर की मरकजी शाहराहों के साथ साथ जो अहम इमलाक हैं जिनमें अस्पताल हैं, इनके बाहर भी ड्रेनेज के मसाइल पैदा हो चुके हैं। ये एक फुटेज मंजर आम पर आई है जिसमें देखा जा सकता है कि लेडी HSN अस्पताल के बाहर जो गंदा पानी है उसने बसेरा कर रखा है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये इलाका मकीनों की जानिब से बारहा वासा की हेल्पलाइन पर इस मसले को हल करने के लिए जो शिकायत हैं वो भी दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद वासा इंतजामिया की तरफ से इन शिकायत पर किसी भी तरह का कोई अमल दरामद नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच सेक्रेड एक्यूमेन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक भी कर दी है। सेक्रेड एक्यूमेन का कहना है कि बहुत वादे किए गए लेकिन कोई भी वफा नहीं किया गया। 1 साल से बगैर तनख्वाह के काम करता रहा हूँ। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी जो है वो वैक्सीन जबूआली का शिकार है और पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ जो कोच थे सेक्रेड एक्यूमेन वो इस वक्त अपने ओहदे से जो है उन्होंने मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक भी कर दी। उनका कहना है कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है, 1 साल से बगैर तनख्वाह के काम करता रहा हूँ, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता रहा हूँ लेकिन अब मुस्ताफ़ी के बगैर कोई चारा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ वादे किए गए थे जो पूरे नहीं किए गए, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए पाकिस्तान हॉकी के साथ काम नहीं कर सकता। मुझे मौजूदा सूरत हाल में इसके अलावा कोई हल नहीं नजर आया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान
ہاکی فیڈریشن کا کہنا ہے کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ جب ہیڈ کوچ کو تنخواہ نہیں دے گا تو وہ استعفیٰ ہی دے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ متعدد مرتبہ پی ایس بی کو کہا کہ ہیڈ کوچ کی تنخواہ ادا کی جائے لیکن تنخواہ ادا نہیں کی. تنخواہ ادا نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک بار پھر سے آپ کو زمان پارک لیے چلتے ہیں جہاں ممکنہ آپریشن جاری ہے. پولیس تاحال زمان پارک کے اطراف میں ہی موجود ہے. زمان پارک کے اطراف ٹریفک معطل ہو چکی ہے جبکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا. دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی وکلاء کے وفد سے ملاقات بھی جاری ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر قانونی مشاورت جاری ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے زین علی. بتائیے گا. جی بالکل، نگران پنجاب حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ میں 30 سے 40 جو ہے افراد موجود ہیں جو حملے میں جلاؤ گھراؤ میں ملوث تھے. پنجاب حکومت کی جانب سے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا جو آج دوپہر 2 بجے تک وہ ختم ہو چکا ہے. پولیس جو ہے وہ زمان پارک کے اطراف میں موجود ہے. مال روڈ والی سائڈ پہ بھی مکمل طور پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی حصار لگا کر بند کر دیا گیا ہے. ٹریفک جو ہے وہ معطل ہے، مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے. زمان پارک کے اطراف میں دھرم پورہ پل میں بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. پولیس جو ہے گزشتہ رات سے لے کے اب تک جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری زمان پارک کے اطراف میں موجود ہے. کسی کو بھی غیر متعلقہ افراد کو جو ہے اس طرف آنے جو ہے اجازت نہیں دی جا رہی. جبکہ آپ کو زمان پارک کی سچویشن بتاتا چلوں تو زمان پارک میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جبکہ عمران خان کی رہائش گاہ میں اس وقت صرف اور صرف عمران خان کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، عمران خان کی حفاظت پہ جو مامور ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. ان کے علاوہ جو ہے وہ بالکل بھی کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے. جبکہ عمران خان کی جانب سے اب جو اس وقت بھی ہے قانون کی ایک وکلا کی ایک وفد جو ہے وہ زمان پارک پہنچا تھا، وہ اس وقت عمران خان سے ملاقات کر رہا ہے. ملاقات میں عمران خان کی قانونی مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما جو اس وقت گرفتار ہیں، سینئر لیڈرشپ اور کارکن جو گرفتار ہیں، ان کے حوالے سے جو قانونی مشاورت ہے وہ کی جا رہی ہے. جبکہ زمان پارک اس وقت کارکن کوئی بھی موجود نہیں ہے. 2 بجے کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا کہ 2 بجے کے قریب پولیس جو آپریشن کر سکتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اب سے کچھ دیر قبل مال روڈ والی سائڈ پہ ایس پی سول لائن حسن جاوید بھٹی نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ 10 کے قریب افراد جو ہے وہ زمان پارک سے جا چکے، جن کو حراست میں جو ہے وہ لیا جا چکا ہے. جبکہ ابھی بھی ان کی جانب سے یہی دعویٰ کیا گیا تھا ایس پی سول لائن کی جانب سے کہ ابھی بھی بہت سے افراد جو ہیں وہ زمان پارک میں موجود ہیں جن کے لیے آپریشن جو ہے وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ جو آپریشن کے حوالے سے جو بھی حکمت عملی ہے وہ اعلیٰ افسران جو بھی احکامات دیں گے اس حوالے سے ہے وہ عملی جامہ جو ہے وہ پہنائی جائے گی. پولیس کی بھاری نفری سے زمان پارک کے اطراف میں موجود ہے. کوئی بھی پی ٹی اے کا کارکن اس وقت زمان پارک میں موجود نہیں. بہت شکریہ زین علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 335 رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی اور بازیابی کے لیے دائر درخواست پر حکومت پنجاب سے تفصیلی رپورٹ 23 مئی کو طلب کر لی ہے. عدالت نے کہا کہ بتایا جائے پی ٹی آئی کے کتنے رہنما اور کارکن گرفتار ہیں. اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری پر عوام نے احتجاج کیا. احتجاج روکنے کے لیے حکومت نے خلاف قانون اقدامات اٹھائے. انتظامیہ نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی. درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ جمہوریت میں پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا آئینی حق ہے. ڈپٹی کمشنر نے نظر بندی کے احکامات بغیر کسی قانونی جواز کے جاری کیے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پی ٹی آئی رہنماؤں کی بازیابی اور رہائی کے احکامات جاری کرے. عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں. عدالت نے رہا کیے گئے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی تفصیلات بھی مانگ لی. نگراں وزیر ہاؤسنگ پنجاب اسفر علی ناصر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات تذبذب شکاری اور دہشت گردی بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے مظاہرین پر فائرنگ نہ کرنے کے واضح احکامات دیے تھے. آئندہ ایسے واقعات پر سیکیورٹی اداروں کو سخت کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ پنجاب کی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں پریس کانفرنس. اسفر علی ناصر نے کہا 9 مئی کے واقعات تخریب کاری، دہشت گردی اور بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں. فوجی تنصیبات اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت میں چلیں گے. جب بھی فوجی تنصیبات کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے وہ ملک کی سالمیت کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اور فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے فوج کے اوپر دعویٰ بولا ہے. تو جب بھی ایسا کام ہوگا وہ بغاوت اور غداری کے زمرے میں آتا ہے.
اور اس کا جو ایکٹ ہے وہ ملٹری ایکٹ اس کے اندر اپنے کورٹس میں اس کو ٹرائی کرتی ہے، ان کو پورا حق حاصل ہے۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ نے مزید کہا، اگر سخت اقدامات پر انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا تو حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا۔ حکومت نے مظاہرین کے خلاف کارروائی کے حوالے سے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آئندہ اس قسم کے واقعات پر وزیر اعلیٰ نے سیکیورٹی اداروں کو سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اب جو بیٹھے ہوئے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں لیا گیا، تو اسی فورم کے اوپر اگر گولیاں چلائی جاتی اور اسٹریٹ فائر ہوتا اور اگر کئی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی، تو اسی فورم کے اوپر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہوتے کہ اتنے 100 لوگوں کی جو ہے وہ جانیں ضائع ہو گئیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ تو بات ایسی ہے کہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو ہے وہ کافی حد تک سسٹین کیا ہے۔ پاکستان میں انتخابات سے متعلق نگران صوبائی وزیر اصفر علی ناصر نے کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دیتا ہے، جس پر نگران حکومت عمل درآمد کرواتی ہے۔ قانون کے مطابق قائد اوان کے انتخابات تک نگران حکومت قائم رہتی ہے۔ دفاعی وزر اور استحکام پاکستان کے حوالے سے خصوصی سیمینار، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کی بطور خاص شرکت، شرکاء نے افواج پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ راحیل علی کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین التنظیم العاملی الاتحاد الاسلامی مفتی عاشق حسین کے زیر اہتمام کینٹ میں سیمینار، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور، چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مختوم، کرنل ریٹائرڈ سردار عبدالرؤف خان مکسی اور اقلیتی نمائندگی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ دفاعی وطن اور استحکام پاکستان کے حوالے سے شرکاء نے اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ سیاسی مسائل کی بڑی وجہ سیاسی جماعتوں میں بادشاہت ہے، فوج پر تنقید کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی جو جڑ ہے، جو روٹ کاز ہے، وہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، سیاسی جماعتوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہت ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، سیاسی جماعتوں کو پہنچایا ہے، اور ملک اپنے جو ہے ان مسائل سے نہیں نکل سکا۔ مولانا جلیل شرق پوری کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد دل افسردہ ہے، ہم خود اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہیں، ہم افواج پاکستان کے ساتھ۔ 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا، حقیقت یہ ہے کہ اس دن سے نہ تو خبریں سننے کو جی چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی تبصرہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب ہم نے اپنے گھر کو خود ہی آگ لگانی شروع کر دی تو کیا تبصرہ کریں؟ سیمینار کے بعد پاکستان کی سلامتی، ترقی اور افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ کیمرامین شبر زلفی کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، احتساب عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 23 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے عثمان بزدار کو اپنے وکیل کے ذریعے نیب میں اثاثہ جات کی تفصیل جمع کرانے کا حکم دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس، لاہور کی احتساب عدالت کے جج شیخ سجاد نے کیس پر سماعت کی۔ عثمان بزدار کی جانب سے بیرسٹر مومن ملک پیش ہوئے اور عثمان بزدار کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد حاضری معافی کی درخواست کو منظور کر لیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ عثمان بزدار کو اثاثہ جات کی تفصیلات جمع کروانے کا آخری موقع دے رہے ہیں۔ اگر آئندہ سماعت پر ملزم پیش نہ ہوا تو ضمانت خارج کر دی جائے گی۔ بیرسٹر مومن ملک نے کہا کہ عثمان بزدار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کی پریشانی کی وجہ سے عثمان بزدار دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عثمان بزدار کی جانب سے ہر تاریخ پر نیا بہانہ سامنے آتا ہے، ہمیں علم ہے وہ کیوں نہیں آئے، ان کو جلاؤ گھیراؤ کیس میں گرفتاری کا ڈر ہے۔ احتساب عدالت نے عثمان بزدار کی عبوری ضمانت میں 23 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔